بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، ایک اور گیم شروع ہو گئی ہے۔ جرنیل یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قوم بہت آگے بڑھ گئی ہے اور آپ کے اسکرپٹ پرانے ہو چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، دن کو ہی جب میں لائیو آنے لگا تھا تو اسی ٹائم وہ خبر آ گئی تھی اور میں نے کچھ نہ کچھ ابتدائی خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی۔ اب اس خبر کے اندر جتنے جھول ہیں اور جو دو نمبریاں ہیں اور جو فالس فلیگ کی نشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ گئی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں۔ آپ ذرا یہ ڈرامہ تو پہلے چیک کریں۔ یہ اپنی طرف سے ایویڈنس کلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ایویڈنس فوجی کلیکٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو ایک خبر دکھانے لگا ہوں جو اصل خبر ہے، جہاں سے یہ بات اصل میں چلی وہ کیا خبر ہے اور پہلے میڈیا کو کیا خبر دی گئی، میڈیا کو کیا بتایا گیا، پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ خبر میں آپ کو تھوڑا بڑا کر کے پہلے دکھا دیتا ہوں، پھر میں اس کو سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ شارٹس میں بھی پھر شیئر کرتا ہوں تو تاکہ سب کو نظر آ جائے کہ میں کیا دکھا رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے راولپنڈی تھانہ آرے بازار کی حدود میں، فائرنگ سے شہری قتل، لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ یہ پہلے خبر تھی۔ فائرنگ کا واقعہ راولپنڈی کے حساس ترین علاقے میں پیش ہے۔ مقتول کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب، پولیس ذرائع۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ پہلے خبر شیئر کی جاتی ہے میڈیا کے واٹس ایپ گروپوں میں کہ حساس ترین علاقے میں ایک شہری قتل ہو گیا ہے اور موقع واردات سے قاتل فرار ہو گئے ہیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ موقع پر کون پہنچا ہے؟ پولیس۔ میں اب آپ کو یہ پوری کہانی سناتا ہوں جو سعید بلوچ نے شیئر کی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کسی نے یہ شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں، ابتدائی طور پر آرے بازار پولیس ذرائع سے دن 1 بجے راولپنڈی قتل کی یہ خبر چلی۔ دن 1 بجے، ٹائم غور کیجیے گا۔ یہ خبر تھوڑی دیر چلی پھر رک گئی۔ اس خبر کے مطابق قاتل نامعلوم ملزمان تھے۔ ابتدائی طور پر جو شخص مقتول تھا وہ بعد میں دہشت گرد بن چکا ہے۔ اس خبر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس وقت پولیس کو اطلاع ملی اور جائے وقوع پر پہنچی، تب تک کم از کم 15 سے 20 منٹ تو لازمی گزر گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے پولیس کو اطلاع ملی، پولیس وہاں پہنچی، 5 منٹ میں تو نہیں پہنچی ہوگی، 2 منٹ میں تو نہیں پہنچے ہوں گے، پھر خبر دی گئی کہ پولیس پہنچی ہے جائے وقوع پہ، فوج نہیں پہنچی ہے، غور کیجیے گا، اور مارنے والے فرار ہو چکے تھے۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس وقت تک مقتول محمد حسین مار روڈ پر فٹ پاتھ پر پڑا رہا، یعنی اس کو کسی نے مدد کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، وہ ایسی فٹ پاتھ پہ پڑا ہے خون میں لات پر۔ اس کی لاش کو سیکورٹی فورسز نے تحویل میں بھی نہیں لیا۔ یعنی اگر یہ فوج نے مارا ہوتا تو سارا کچھ اسی ٹائم کرتے نا، اس کی تلاشی لے لیتی، ایویڈنس اکٹھا کر دیتی۔ پہلے پولیس آئی، 20 منٹ بعد اس کو اسپتال بھیج دیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی، اس نے لاش تحویل میں لی، پھر میڈیا کو یہ ابتدائی بیان جاری کیا جو صحافیوں نے اپنے اپنے چینلز کو بھجوایا۔ یہ خبر کچھ دیر کے لیے چلی لیکن پھر اچانک رک گئی۔ اس خبر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر محمد حسین دہشت گرد تھا تو پھر پولیس کے آنے تک اس کی لاش کو حراست میں کیوں نہ لیا گیا، اس کی لاش کو ابتدائی جائزے کے بعد اسپتال کیوں بھجوا دیا گیا؟ جس وقت یہ خبر جاری کی گئی اس وقت تک محمد حسین کی تلاشی بھی نہیں لی گئی، ورنہ اس کی شناخت واضح ہو جاتی۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ جب مقتول سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا تو پھر پولیس نے قاتلوں کی نامعلوم ملزمان کیوں کہا؟ قاتلوں کو پولیس نے قاتلوں کو پہلے نامعلوم ملزمان کہا، یعنی کہا کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گرد مار دیا۔ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج نے کوئی بندہ مارا اور لوگ کہیں کہ نامعلوم ملزمان نے مارا ہے اور وہ مقتول جو ہے عام شہری ہے؟ یہ نہیں کہتے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تھا، مارا گیا۔ اگر مقتول حملہ آور تھا اور جی ایچ کیو کے سامنے مارا گیا تو پھر پولیس کو ابتدائی بیان جاری کرنے سے پہلے وہاں موجود سیکورٹی فورسز سے لازمی ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہیے تھی، جو خبر سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کیا پولیس کی جرت ہے کہ جی ایچ کیو کے ایریا میں کوئی بندہ قتل کر دیا جائے، مارا بھی فوج نے ہو مبینہ طور پہ، اور پولیس خبر چلوا دے میڈیا کو کہ ملزمان فرار ہو گئے ہیں، شہری مارا گیا ہے؟ غور کریں نا، یہ خبر کا ہی جھول ہے۔ پولیس نے جو تصویر بنا کر میڈیا کو جاری کی، اس سے بھی آس پاس دیگر سیکورٹی فورسز کی موجودگی ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس جیسے انگنت سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں۔ ایک نوجوان کو پلک جھپکتے دہشت گرد بنا دیا گیا، اس کی فیملی کس کرب سے گزر رہی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے۔ بظاہر محمد حسین ذاتی دشمنی کا نشانہ بنا ہے۔ اگر پاس پڑا پستول اس کا اپنا بھی تھا تو اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اس کو دشمن کا خطرہ تھا، شاید اسی لیے پستول پاس رکھا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور جس علاقے کا وہ نوجوان بتایا جا رہا ہے وہاں پہ ایک پستول پاس رکھنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا کہ یہ اچھی چیز ہے اور رکھنا چاہیے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہانی کیا بنائی گئی ہے۔ اور اب آپ کو کچھ اور چیز دکھاتا ہوں۔ اس تصویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔
یہ 3 چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جی ایک کوئی پستول پڑا تھا, ایک کوئی ٹوپی تھی اور اس کا جوتا یہ دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایویڈنس کے طور پہ مزید کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جب اسٹوری میں بہت زیادہ جھول ہوتے ہیں تو وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سارے جھول جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ نے ذرا دیکھنا ہے, اس کو بھی بڑا کر لیتے ہیں. یہ جی ساری چیزیں پیک ہیں اور بظاہر یہ پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. اگر یہ کوئی جھنڈا ہے تو یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. یہ ساری چیزیں سو کالڈ پیک کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے غور کرنا ہے اب اس والی تصویر پہ. یہ جو پستول دکھایا جا رہا ہے یہ 30 بور ہے, یہ 32 بور ہے, لیکن آپ نے یہ جو اس کے ساتھ گولیاں پڑی ہیں ان کو چھوڑ دیں. جو بوٹ کے ساتھ جو پڑی ہیں وہ دیکھیں کتنے بڑی گولیاں اور خول کتنے زیادہ ہیں. اور اگر اس کو زیادہ غور سے دیکھا جائے, میں آپ کو بلکہ اس بیگ کا کلوز اپ دکھاتا ہوں, تو یہ جو گولی ہے یہ لگتا ہے کہ اس نے دانتوں سے چھپائی ہوئی ہے. ایسے کون سی پچک جاتی ہے گولی, خول؟ آپ مجھے بتائیں کہ خول ایسے پچک جاتا ہے, وچ مینس یہ فزیکلی کیا گیا ہے, ان کو خولوں کو تیار کر کے اندر ڈالا گیا. یہ بالکل بھی 30 یا 32 بور کے خول نہیں ہیں. تو اس کے پاس ایک پستول تھا, تو 2 مختلف قسم کی گولیاں اور ان کے خول کہاں سے آ گئے؟ کہانی بن رہی ہے, آپ مجھے بتائیں نا. یہ تو ہم بیسک لوگ ہیں نا, ابھی تو اس کے فورینسک کروانا ضروری ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو جو وہ بندہ ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کا بتایا جا رہا ہے, اس کے گھر جائیں, تمام معلومات حاصل کریں, اس کی فیملی سے, اس کے دوستوں رشتہ داروں سے تمام معلومات حاصل کریں. پھر اس کے بعد ڈیمانڈ یہ کی جائے کہ اس کے فون کا انڈیپینڈنٹ فورینسک ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کہاں سے چلا, کہاں آیا, کدھر رہا, کہاں کہاں رکا, وہ سارا پتا چلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ خدشات ملٹیپل ہیں کہ کیا اس کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر وہاں پہ لے جا کے مار دیا گیا, کیا کوئی اہلکار ہی اس کو کسی موٹر سائیکل وغیرہ پہ بٹھا کے ساتھ لے کر آیا وہاں پہ اور مارنے کے لیے اور ایک فالس فلیگ کرنے کے لیے. میں اس کے پیچھے آپ کو وجہ بھی بتا دوں کہ ریزن کیا ہوگا فالس فلیگ. بیٹھے بیٹھے کیا خواب آیا فوج کو کہ مبینہ طور پہ کوئی فالس فلیگ ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا, بیٹھے بیٹھے خواب تو نہیں آتا, کوئی گہری پلاننگ ہوتی ہے پیچھے. لوگ جو ہے وہ obviously طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی سادہ تھا, ایک اور ذلے شاہ تھا جسے مار دیا گیا. اگر ذلے شاہ ٹائپ کوئی بندہ تھا, کیونکہ اس کی تصاویر ڈالی جا رہی ہیں جی کہ وہ بڑا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آتا تھا اور بڑے جی موومنٹس میں آتا تھا. تو اگر ایک اور ذلے شاہ تھا, اس کو تو بھلا پھسلا کے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا, ساتھ لے جا کے کوئی بہانہ بنایا جا سکتا تھا, پنڈی گھمانے کے بہانے لایا جا سکتا تھا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک چیز ہے جو سب کچھ ثابت کر دیتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک ملی, اور نہ اس واقعے کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو ملے گی. وہی ملے گا جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. 9 مئی کو اگر واقعی ہی کسی عام پاکستانی نے کچھ غلط کیا ہوتا تو فوج 2 سے 3 کام لازمی کرتی. پہلا, ساری سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دیتی ان واقعات کی. اگر واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک کو نہ بھی جاری کرتی تو سب لوگوں کے لائیو ٹرائل چلاتی میڈیا پہ کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا ہے. فوج کا بیانیہ مضبوط ہوتا نا. اگر لوگوں نے غلط کام کیا ہوتا, لائیو ٹرائل چلتے, سوشل میڈیا دکھا رہا ہوتا, میڈیا دکھا رہا ہوتا, پی ٹی وی پہ لائیو چلتا, ہر بندہ وہ سٹریم دیکھ رہا ہوتا اور اتنا غلط کام انہوں نے کیا ہے, انہوں نے ریاست پہ حملہ کر دیا, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا. ہوتا یا نہ ہوتا؟ الٹا خفیہ ٹرائل کیے گئے. سو نہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئی سامنے, نہ کوئی ٹرائل سامنے, یہاں تک کہ عمران خان کا بھی کوئی ٹرائل اوپن نہیں کیا گیا. باقیوں کا کیا کرنا تھا؟ تو جب کوئی جرم ہوا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار ہم تو لائیو چلائیں گے, ہم دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا ملک دشمنی کی ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. یہی یہاں پہ ہوگا. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آئے گی سامنے, کوئی حقیقی بیانی نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے اور اس میں نظر آتا ہے کہ وہ بائک پہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے یا نہیں ہے, ہر بندہ اس کو اسیس کر لے گا. سو اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی اگر بیک فٹ پہ جاتی ہے تو میں آپ کو پلان بتا دیتا ہوں. میر جعفر کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یہ ضیاء والی سوچ رکھتا ہے, یعنی وہ جو نہیں, آپ کو پتا نا ایک بہت مشہور صحافی ہیں جو خلافت کا بہت زیادہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ اس پہ بلیو کرتا ہے ایکچولی. اور یہ جو بیانیہ یہ اسی لیے ہے, یہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب یہ تا حیات حکمران رہے گا, اور آگے جس کو یہ حکمرانی دے گا اس کو ملے گی. جیسے اپنی اولاد کو آگے بنا دیا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ بادشاہ بن جائے گا, بیٹی ہے تو وہ ملکہ بن جائے گی. یہ وہ والی سوچ رکھتا ہے. آپ کہیں گے یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں, یقین مانیں کہ وقت ثابت کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو لانے والوں کا جو پلان ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہے پاکستان کے لیے, لانگ ٹرم پاکستان کے لیے ایک پلان ہے. لیکن اس کے اپنے وہ بلیفس ہیں اور یہ دیکھ کر اس کو لایا گیا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے بڑی لگن اور دل سے کرتا ہے. اس کو سی سی ماڈل بہت پسند ہے, اس کو عرب ممالک کا ماڈل بھی بہت پسند ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر سکے اور آپ کا فیصلہ ہی حتمی ہو,
فائنل فیصلہ ہو. اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا آپ مجھے ذرا بتائیں؟ عمران احمد خان نیازی اور اس کی جماعت ہوگی. تو وہ ہر کوشش کرے گا اس جماعت کو کچلنے کی جو وہ 9 مئی کے بعد سے مسلسل کر رہا ہے. پہلے بھی کر رہا تھا. عمران خان پہ حملے پہلے بھی ہو چکے تھے. زمان پارک پہ حملے وہ پہلے بھی کر چکا تھا. ضلع شاہ کو مارا جا چکا. یاد رہے 9 مئی سے پہلے ضلع شاہ کو مارا جا چکا ہے. آپ اس پہ اگر غور کریں گے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. 9 مئی سے بہت پہلے ضلع شاہ مارا گیا. 9 مئی سے بہت پہلے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. 9 مئی سے بہت پہلے ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا جا چکا تھا. 9 مئی سے بہت پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. تو یہ جو سوچ ہے اس کی ایبسلوٹ اقتدار پہ قبضے کی آپ اگر غور کریں تو یہ آہستہ آہستہ تمام انسٹیٹیوشنز پہ اپنے ادارے کا قبضہ کروا رہا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور ادارے کے ذریعے اس نے ہر جگہ کنٹرول کرنا ہے. اور جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا یہ وہ طریقے سے ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے. تو پی ٹی آئی کو مزید کچلا جائے گا اگر یہ لوگ بیک فٹ پر جاتے ہیں. تو یہ 9 مئی کے وقت بھی بیک فٹ پر چلے گئے تھے. لوگوں نے چھوڑنی شروع کر دی تھی پارٹی. یہ ایک اور فالس فلیگ. بیک فٹ پہ جانے کے بجائے فرنٹ فٹ پہ آؤ. ایک دم پریس کانفرنس تیار, ایک دم تارڑ آ جاتا ہے میڈیا کے سامنے. یہ انتشاری ہیں, انہوں نے لانگ مارچ کا کہا ہے, یہ اسلحہ لے کر آتے ہیں, یہ ہمیشہ تشدد کرتے, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کچھ پلانٹ اور پلان کا حصہ تھا جس وجہ سے یہ سب کیا گیا ہے. خبر آتی ہے کہ گزشتہ رات کراچی میں پولیس نے تحریک انصاف کے 3 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور پھر پولیس نے مجبوری میں ثبوت سامنے آنے کے بعد اس کا اعتراف بھی کیا تھا. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر طرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. امریکہ میں غیر جانبدار جو کانگریشنل گروپ ہے امریکی قانون سازوں کا, انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ خط لکھا ہے اور اس پہ دستخط ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کانگریس مین اینڈ ویمن کے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے, یہاں تک لکھا ہوا ہے, غور کیجیے گا. Mr. Khan also raised concerns of slow poisoning in October 2023 at the onset of his detention. یہاں پہ ذکر ہے کہ عمران خان یہ بھی خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. تو یہ امریکی اقتدار کے ایوانوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے. کوئی چھوٹی سی ہی کوشش صحیح, لیکن ایک کوشش ہو گئی ہے دوبارہ سے. تو حرکت ہونی چاہیے, وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, کیونکہ آہستہ 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 خطے میں ٹرمپ کے جو مفادات ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے اور ان کے لیے سپورٹ بھی بدلتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے وہ بدلتی چلی جائے گی ویسے ویسے پاکستان کے اندر حالات بھی اس کے مطابق تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. رائٹ ناؤ میر جعفر اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے, تو وہ پاکستانیوں کو زیادہ تن کے رکھے گا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی سختیاں بڑھ سکتی ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کا جو شوٹر, اس کا جو وکیل ہے میاں داؤد, وہ کہتا ہے کہ ابھی تو عمران خان پہ سختی ہوئی نہیں ہے, سختی تو اب ہوگی. جب ایسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے اگلے دن ہی پہلے وجاز سعید خان ایک خبر دے دیتا ہے جس سے پوری قوم مل کے رہ جاتی ہے اور پھر اگلے دن یہ فالس فلیگ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کس قسم کے مطالبات ہوں گے. خاص طور پہ سہیل افریدی کو کیسے پھنسایا جائے گا کہ جی یہ سہیل افریدی کے علاقے کا, اس کے حلقے کا تھا, اور رابطہ بھی کس سے ہے جی, سہیل افریدی سے, مبینہ شوٹر. لیکن سب سے مزے کا خیز بات یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے آ رہا تھا صرف ایک 30-32 بور کا پستول لے کر. اور یار کچھ خدا کا خوف کرو, کوئی ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ صرف ایک پستول لے کے حملہ کرنے آ سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی کہانی تو بنائے بندہ. تو میرے پاکستانیوں, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہیں. میر جعفر جس طرح آگے بڑھ رہا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ ملک توڑنے کی طرف یہ جا رہا ہے. جس مقصد کے لیے اسے لایا گیا تھا وہ مقصد یہ اچیو کر کے چھوڑے گا, یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ آج فالس فلیگ کسی ایک کے خلاف ہوگا, کل کو راہ چلتے آپ کو مار کے آپ کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کے. اچھا بات کیا کر رہے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا مواد مل گیا, اور پی ٹی آئی کا مواد کو پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت, اور بائی دا وے پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت تو ہے نہیں اور ان کا مواد کوئی اعتراض والی چیز بھی نہیں ہے, پاس ہونا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں. لیکن ایک طرف کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کارکن ہے, ایک طرف الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی اس ٹائم کوئی جماعت نہیں. پی ٹی آئی بطور جماعت کوئی وجود نہیں رکھتی اس ٹائم. تو یہ خود سوچ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا. ہر بندہ اس ٹائم یا آزاد ہے الیکٹڈ یا سنی اتحاد کونسل کا ہے, پی ٹی آئی تو وجود ہی نہیں رکھتی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا؟ تو ان کی ساری کہانیوں میں جھول ہے اور الٹی کہانیاں ہیں ان کی, لیکن ان کے گلے پڑیں گی ساری, کیونکہ عوام یہ چورن خریدنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.